صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام محفل نعت میں الحمدللہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول بھی حاصل کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اذان سے متعلق اور اذان کا جواب دینے سے متعلق چند باتیں سیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اذان کے 4 حروف کی نسبت سے اذان کے فضائل پر مشتمل 4 روایات۔ نمبر 1، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل، یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے، فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو۔ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹائے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا؟ فرمایا، مردوں کے لیے دگنا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں،
صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان بلالی کے 9 حروف کی نسبت سے جواب اذان کے 9 مدنی پھول۔ اذان نماز کے علاوہ دیگر اذانوں کا جواب بھی دیا جائے گا، مثلا بچہ پیدا ہوتے وقت جو اذان کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب ہرگز نہ دینا چاہیے، یہی احوط یعنی احتیاط سے قریب ہے۔ ہاں اگر یہ جواب اذان یا 2 خطبوں کے درمیان اگر دل سے دعا کریں، زبان سے تلفظ اصلاً نہ ہو تو حرج کوئی نہیں، اور امام یعنی خطیب اگر زبان سے بھی جواب دے یا دعا کرے بلا شبہ جائز ہے۔ اذان سننے کے لیے اذان کا جواب دینے کا حکم ہے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام اور کلام اور جواب سلام اور تمام کام موقوف کر دیجئے، یہاں تک کہ تلاوت بھی، اور اذان کو غور سے سنیے اور جواب دیجئے، اقامت بھی اسی طرح کیجئے۔ اذان کے دوران چلنا پھرنا، غذا، برتن سے کوئی چیز اٹھانا رکھنا، چھوٹے بچوں سے کھیلنا، اشاروں میں گفتگو کرنا وغیرہ سب کچھ موقوف کر دینا، یعنی ان کاموں سے رک جانا ہی مناسب ہے۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس کا معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ راستے پر چل رہا تھا کہ اذان کی آواز آئی تو بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر کھڑا ہو جائے، چپ چاپ سنے اور جواب دے۔ اگر چند اذانیں سنے تو اس پر پہلی ہی کا جواب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سب کا جواب دے۔ اگر بوقت اذان جواب نہ دیا تو اگر زیادہ دیر نہ گزری ہو تو جواب دے لے، یعنی اذان مکمل ہو چکی ہے اور اس وقت نہ دے سکا، بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، تو اذان کا جواب کی نیت سے اس کو دوہرا لے، ثواب کی امید پر، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، انشاءاللہ ثواب پائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم نے آج اذان دینے کی فضیلت اور جواب اذان کی فضیلتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی سعادت بخشے۔ آئیے اپنے اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔